صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ خداوند عالم سورہ مبارک نساء کی 114 نمبر آیت میں فرماتے کہ کوئی خیر، کوئی بلائی اور کوئی اچھائی نہیں ہے کہ کثیر من نجواہم، بہت سارے راز کی باتوں میں۔ نجوا یعنی چھپ کے جا کے دو بندے آپس میں کان میں کچھ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نجوا۔ اب پیغمبر پاک کی خدمت میں بہت سارے لوگ بیٹھتے تھے، درمیان میں کچھ پیچھے بیٹھ کے ایک دوسروں کے کان میں کچھ کہتے تھے۔ پیغمبر پاک کی محفل کے مقام کا خیال نہیں رکھتے تھے، تو خداوند عالم نے ان کو روک دیا، ٹوک دیا۔ سورہ مجادلہ میں باقاعدہ طور پہ 4-5 آیتیں نجوا سے منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ اے ایمان والو، جب بھی آپ پیغمبر پاک کی محضر میں بیٹھیں، نجوا کرنا ہو تو آپ لوگ کیا ہیں، گناہ کے بارے میں یا غلط باتوں کے بارے میں نجوا نہیں کریں۔ اور یہاں پہ بھی اس طرح کے بات کر رہے ہیں، چونکہ ان لوگوں نے پیغمبر پاک کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ سارے لوگ آگے کیا کہ جو چور تھے ان کو بچانے کے لیے ان کے خلاف گواہی دی تو پیغمبر پاک پہ وہی نازل ہوئی کہ یہ غلط بتا رہے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ تو پیغمبر پاک نے حق اور حقیقت کے ساتھ فیصلہ کیا، تو وہ بنی عبریت کے لوگ پیغمبر پاک سے ناراض ہو گئے، انہوں نے ہمارے خاندان کی طرفداری نہیں کی ہے۔ اور جو بنی طامہ تھا، اس شخص نے پیغمبر پاک کے حکم پہ تسلیم ہونے کے بجائے کیا ہو گیا، فرار اختیار کیا، مدینے سے مکے چلے گئے۔ پھر فتح مکے کے بعد وہاں سے شام چلے گئے، وہاں پہ جا کے وہ ہلاک ہو گئے۔ اب اس یعنی قصے کے ذیل میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو ان آیات میں خدا فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر جو راز کی باتیں ہوتی ہیں ان میں کوئی خیر اور اچھائی بلائی نہیں ہے، الا، ہاں اب جب بھی راز کی بات کرنے ہو تو الا من امر بصدقۃ، ایک اچھائی کی بات کرتے ہیں، صدقہ دینے کی بات کرتے ہیں، کسی کے کان میں جا کے کہتے ہو کہ خدا کی راہ میں کچھ خرید کریں، دوسروں کی مدد کریں، او معروف، یا ایک اچھے بات کی طرف کسی بندے کو جا کے کیا کہ تو ایک اچھی بات کی طرف تلقین کر رہا ہو، ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی دوست کی کیا ہے مدد کریں، معاشرے کے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، ان کو کوئی نصیحت کر رہے ہو، تو اس طرح کی جو نجوا ہے، جو سر کی باتیں، راز کی باتیں، یہ اچھا ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں، یا کہ کسی کے کان میں راز کی بات بتاتے ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ تعلق کو ٹھیک رکھیں، اصلاح کریں، آپس میں برادرانہ تعلق رکھیں، تو اس طرح کی باتیں ان میں پھر خیر ہے۔ بس اکثر جو راز کی باتیں ان میں خیر نہیں ہے، الا اس طرح کے کام ہو، یعنی صدقہ دینے کی بات ہو، خدا کی راہ میں انفاق کرنے کی بات ہو، آپس میں اصلاح کرنے کی بات ہو، تو اس میں خیر ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو بھی انجام دے ذالکہ، ان 3 کاموں کو، اصلاح کو، معروف کو اور صدقہ کو، مرضات اللہ، خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو خدا فرماتے صرف یہ خیر نہیں بلکہ اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب ہم ان لوگوں کو اجر عظیم عطا کریں گے، جو اس طرح آگے کیا کرتے ہیں، دوسروں کو اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، راز کی بات ہو تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں، صدقے کی، انفاق کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ اب اس کے بعد والی آیت میں خداوند عالم بنی عبریت کے لوگوں اور خصوصاً بنی طامہ کو، ابن طامہ کو کیا ہے، ان کی مذمت کرتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جس نے یشاقی یعنی اختلاف کیا، اختلاف زبان سے اور دل میں عناد کے ساتھ، دل میں دشمنی رکھتے ہوئے پیغمبر پاک کے ساتھ اختلاف کیا، اس کو کہتے ہیں یشاق۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول خدا کے ساتھ مخالفت کی، رسول خدا کی، کب، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، ہدایت آنے کے باوجود، ہدایت روشن ہوا، اب وحی کے ذریعے سے خدا عالم نے غیب کو بتا دیا، پیغمبر پاک نے حق اور حقیقت کو بتا دیا،
اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ پیغمبر پاک کی مخالفت کی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسا راستہ اختیار کیا جو مومنین کا راستہ نہیں تھا. مومن کیا کرتے ہیں؟ رسول خدا کی بات پہ لبیک کہتے ہیں، رسول خدا کے حکم کو قبول کرتے ہیں. انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم وہاں پہ ان کو بھیج دیں گے جہاں یہ جانا چاہتے تھے، یعنی ان کا انجام جہنم ہے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور ان کو ہم جہنم میں یعنی بڑھتے ہوئے شعلوں میں ان کو ڈال دیں گے. وَسَاعَتْ مَصِيرًا، اور یہ کتنا برا راستہ ہے جس کی طرف یہ لوگ چلے گئے. دیکھیے پیغمبر پاک نے حق اور حقیقت کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، وحی کے ذریعے سے فیصلہ کیا، اس کے باوجود ان کو کچھ فائدہ بھی نہیں مل رہا ہے. انہوں نے صرف اپنے قوم کے نام روشن کرنے کے لیے، ایک جھوٹا نام بنانے کے لیے کیا کیا؟ آگے جھوٹی گواہی دی اور پھر پیغمبر پاک نے فیصلہ کیا تو ان کی مخالفت. انسان کیا ہوتا ہے اب جب انسان کے اندر تعصبات آ جائیں، علاقائی تعصب، خاندانی تعصب، حق اور حقیقت کو انسان نہیں دیکھے تو پھر اتنے انسان کیا ہوتا ہے؟ بلائیں اتنے آتے کہ انسان تباہ و برباد ہوتا ہے، رسول خدا کے راستے سے ہٹ جاتے اور خداوند فرماتے اس کا انجام جہنم ہے. اب حقیقت میں انہوں نے شرک کیا ہے، یہ شرک میں مبتلا ہوئے، رسول خدا کے حکم کا انکار کیا. تو آگے خداوند فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خداوند عالم شرک کو معاف نہیں کرتے. شرک کی کبھی گنجائش نہیں ہے معاف ہونے کو، شرک کی بخشش نہیں ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں شرک کے علاوہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تو خداوند عالم بخش دیتا ہے. کس کو بخش دیتا ہے؟ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہے رب العالمین شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے. مغفرت خدا ان لوگوں کے شامل حال ہے جو شرک کے علاوہ گناہ کرتے ہیں. شرک جیسا گناہ کرتے ہیں، شرک جیسے عظیم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو پھر رحمت خدا سے، مغفرت خدا سے یہ لوگ محروم. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو بھی خداوند عالم کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں تو فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، انہوں نے بہت کیا ہے حق سے دور ہو گئے. یہ لوگ حق سے یعنی کیا ہو گئے؟ ضل، گمراہ ہو گئے، بعیدہ بہت ہی دور ہو چکے ہیں، حق اور حقیقت سے بھٹک گئے ہیں یہ لوگ جو خداوند عالم کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں. اب اسی طرح کی ہے آیت اسی سورہ مبارک نساء میں پہلے بھی بیان ہوئے شرک کے متعلق، یہاں پہ بھی دوبارہ تکرار ہے، صرف آخر میں تھوڑا جو نا فرق ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا. وہاں پہ اس طرح کی آیت، یہاں پہ کیا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ہے. جس نے بھی شرک کیا تو کیا ہوا؟ اس نے بہت ہی گمراہی کا راستہ اختیار کیا. اب یہاں پہ خداوند عالم باقاعدہ طور پہ اعلان کر رہے ہیں اپنے بندوں سے، فرماتے کہ رحمت خدا، مغفرت خدا ان لوگوں کے شامل حال نہیں رہے گی جو کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں، تو یہ لوگ مغفرت خدا سے محروم ہو چکے. یہ بہت اہم ہے کہ انسان خداوند عالم کی مغفرت کو طلب کرے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص رب العالمین کے مغفرت سے محروم ہو جائے تو وہ تباہ و برباد ہو گئے. عظیم خداوند عالم کے بندے، جب ہم ہر لحاظ سے ہمارے پاس مال ہے، جان ہے، جو کچھ ہے وہ پروردگار کا دیا ہو. اب پروردگار عالم اعلان کرے کہ آپ میرے مغفرت سے محروم ہو چکے ہیں تو پھر تباہی ہے، بربادی. کن لوگوں کے لیے یہ خداوند عالم اعلان کر رہے ہیں؟ جو لوگ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرا دیتے ہیں. اب شرک کے متعلق پہلے موضوع میں بیان ہوا ہے، شرک کی قسمیں بیان کیا، شرک عبادت میں کرتے ہیں، شرک ذات میں کرتے ہیں، شرک ربوبیت میں کرتے ہیں، وہ سارے بیان ہوئے. آج یہاں پہ اس موضوع پہ میں کچھ آیات و روایت بیان کروں جس میں خداوند عالم کی رحمت سے انسان محروم ہوتا ہے، خدا کی مغفرت سے کیسے محروم ہوتا ہے؟ شرک کی وجہ سے. اب مغفرت خدا کو کیسے حاصل کرے؟ مغفرت خدا حاصل کرنے کی کتنی تاکید ہوئی قرآن مجید میں. واقعا ہمارے پاس صرف ایک ہی امید ہے، وہ کیا ہے؟ مغفرت خدا ہمارے شامل حال رہے. اگر یہ بات اگر ہمارے لیے حاصل ہو جائے تو ہم دنیا کے سب سے کامیاب ترین بندوں میں سے، کہ ہمارے لیے کیا ہو؟ مغفرت خدا شامل حال ہو. انبیاء علیہ السلام نے صبح و شام یہی کوشش کی ہے کہ مغفرت خدا شامل حال ہو.
حتیٰ پیغمبر پاک یہ سب سے اہم بات رب العالمین کی درگاہ میں اتنی سارے عبادتیں کرتے تھے، اسی لیے کہ رحمت خدا مغفرت خدا شامل حال ہو۔ اور انبیاء علیہ السلام نے باقاعدہ دعائیں مانگی ہیں کہ خداوند عالم کی مغفرت حاصل ہو جائے۔ اسی لیے دیکھیں سب سے پہلے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام آنے کے بعد کیا کیا؟ اب وہاں جنت سے جب نکلے تھے تو اب خوف میں تھے کہ خداوند عالم کی مغفرت میرے شامل حال رہے گی یا نہیں رہے۔ اسی لیے اسی دنیا میں آنے کے بعد ہی خداوند عالم کی درگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں ربنا، کیا فرماتے ہیں؟ ظلمنا انفسنا، پروردگار جنت میں ہم نے وہ شجرے ممنوع سے کھا لیا، کھانے کے بعد ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پروردگار اگر آپ ہمارے اوپر اپنی مغفرت کی نگاہ نہیں کریں گے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ کی مغفرت شامل حال نہیں ہوگی تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب دیکھیں پیغمبر پاک کی فکر کیا ہے، آدم علیہ السلام بس خداوند عالم کی مغفرت کی طلبگار ہے، اسی دنیا میں اور کچھ نہیں چاہتے۔ دنیا میں آنے کے بعد 250 سال روتے رہے اور اس میں یہ دعا مانگتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یہ مغفرت کو حاصل کرنا تمام اولیاء اللہ کی فکر اسی میں کہ کسی طریقے سے رب العالمین کی مغفرت حاصل ہو۔ اسی وجہ سے روایت میں ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف جا رہا تھا، مسجد میں گیا تو دیکھا پیغمبر پاک مسجد میں تن و تنہا بیٹھ کے عبادت میں مشغول، اور میں نے اس وقت کو، اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ دیکھا پیغمبر پاک ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء، اور مسجد میں تنہا بیٹھے ہیں، تو اب جا کے رسول خدا سے کوئی درخواست کروں۔ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کی خدمت میں گئے، جا کے امیر المومنین نے، امام المتقین نے کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں اپنے عاقبت کے بارے میں فکر مند ہوں، آپ خدا کی درگاہ میں میری مغفرت کے لیے دعا کریں۔ امیر المومنین نے پیغمبر پاک سے، وہ بھی مسجد میں، دونوں تنہا ہیں، اہم ترین بات جو علی کے دل میں یہ ہے، فرماتے ہیں پروردگارا اے رسول خدا میرے لیے رب العالمین کی درگاہ میں مغفرت کی دعا کر۔ یہ کہنا تھا، روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر پاک نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ پیغمبر پاک کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیا پیغمبر پاک نے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خداوند عالم کی درگاہ میں دعا اس طرح کر رہے ہیں، اللہم بحق علی عندک اغفر لعلی، پروردگارا علی کا جو مقام آپ کے پاس ہے اس مقام کے صدقے سے علی کو بخش دے، علی کی مغفرت کر۔ یہ علی کا مقام، جب یہ کہنا تھا امیر المومنین حیران ہو گئے، ہم یا رسول اللہ میں نے آپ سے مغفرت کی درخواست کی ہے، تو آپ نے کیسا دعا کیا کہ علی کا واسطہ دے کہ علی کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا، پیغمبر پاک نے فرمایا او احد اکرم منک علیہ فاشفع بی الیہ، یا علی یا آپ بتا دیں مجھے اس شخص کے بارے میں جو خدا کے پاس آپ سے زیادہ کریم ہو، تاکہ میں اس کی نسبت دے کے اس کے وسیلے سے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میں نے دیکھا خدا کی درگاہ میں بندوں میں سے سب سے کریم اور عظیم آپ ہیں، میں نے آپ کے واسطے دے کے آپ کی مغفرت۔ جب علی کا اتنا مقام ہے، اس مقام کے باوجود خدا کی مغفرت کے طلبگار ڈھونڈ رہے ہیں، تو کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ خدا کی مغفرت حاصل ہو۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ کیا کریں، ہم ایسے کاموں کو انجام دیں جس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ اب خداوند عالم مغفرت کے بارے میں کتنی تاکید کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 133 نمبر آیت میں صرف مغفرت کے طلبگار نہیں رہے، بلکہ کیا کہتے ہیں، اس میں جلدی کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے مغفرت خدا کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تمام بندوں سے فرماتے وَسَارِعُوا، آپ لوگ جلدی کریں، بھاگیں۔ کس طرف بھاگیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کے لیے بھاگیں آپ، یعنی صبح و شام کوشش آپ کی کیا ہو، رب العالمین کی مغفرت کو حاصل کریں۔ ہر حال میں
کوشش یہ کریں کہ نماز پڑھتے ہو تو کیا کریں، اسی نماز سے کوئی ایسا خیال نہیں کرے کہ میں اس سے کچھ اجر لے لوں، نہیں، یہ میرے ٹوٹی پھوٹی نماز صرف میرے لیے مغفرت کا سامان کرے۔ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہو تو فکر اس میں ہو کہ خدا ہے، خالق کے۔ لیکن آپ عام بندے کیا کرتے ہیں، کسی بڑے سلطان کے سامنے ہو تو ہمیشہ اس خوف میں ہوتے ہیں کہیں وہ مجھے سزا نہ دے، کہیں وہ مجھے عقاب نہ کریں، بس ان کی رضا ہی سب کچھ ہے، یہ خیال کرتے ہیں، اس سے جزا کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ خالق نے ہمیں مال دیا ہے، جان دیا ہے، زندگی دی ہے، سب کچھ خالق نے دیا ہے، اب خالق سے ہم کیا کہتے ہیں، جزا کی امید میں بیٹھے۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں، ہمیں کس چیز کا جزا ہو، ہمارے پاس جو کچھ ہے خدا کا ہے، بس خدا اگر مغفرت کرے یہ بڑی بات، ہم نے خدا سے اگر مغفرت حاصل کیا تو یہ بڑی بات ہے، جزا تو چھوڑ دیں۔ انبیاء اور اولیاء نے کیا کیا ہے، رب العالمین کی درگاہ میں عبادتیں کی ہیں اور بہت زیادہ زحمتیں اٹھائی ہیں کہ کچھ جزا حاصل کرنے کے لیے نہیں، خدا کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، مغفرت خدا شامل حال ہو جائے۔ اسی لیے خدا فرماتے ہیں سارے الی مغفرت من ربکم، اور یہ مغفرت کا جو کام ہے رب العالمین کے درگاہ میں مغفرت حاصل کرنا، اس میں خدا صرف یہ نہیں کہتے سارے وہ جلدی کریں، بلکہ سورہ حدید کی 21 نمبر آیت میں فرماتے ہیں خدا کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ رکھیں۔ ایک دفعہ تو جلدی کر رہا ہوں، میں جلدی سے پہنچ جاؤں، ایک دفعہ کیا کروں، میں سب سے جلدی جا کے مغفرت خدا حاصل کروں۔ دیکھیں سورہ حدید کی 21 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سابقو یعنی مسابقہ رکھو، مقابلہ رکھو، جیسے کیا ہوتا ہے آگے ایک نشان رکھے ادھر سے مقابلہ کرو، جو جلدی دوڑ میں وہاں پہنچ جائے انعام ملے گا۔ اسی طرح سب کی فکر یہ ہوگی میں سب سے پہلے مغفرت خدا کو کیا ہے حاصل کروں، باقاعدہ اس فکر میں رہیں گے۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اب جب خدا عالم بھی تاکید کر رہے ہیں کہ مغفرت خدا حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ جلدی کریں، آپ لوگ مقابلہ کریں، اور انبیاء اولیاء علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہی ملتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مغفرت خدا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ مغفرت خدا کن چیزوں پہ ہے، کن کاموں میں خدا عالم کی مغفرت حاصل ہوتی ہے، ان کاموں کو ہم پہلے پہچان لیں اور پھر اس پہ عمل کریں۔ تو سب سے پہلی بات مغفرت خدا نماز میں، نماز کو اہمیت دے، نماز پڑھنے کے بعد فوراً مغفرت خدا انسان کی شامل حال ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں امیر المومنین سلام کیا فرماتے ہیں، نہج البلاغہ 299 نمبر حکمت میں فرماتے ہیں ما اہمنی ذم امہلت بہ بعدہ حتی اصلی رکعتین، مجھ علی کے لیے کوئی گناہ اہم نہیں ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان خدا کی مغفرت سے دور ہوتا ہے۔ اب واپس مغفرت خدا میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، توبہ کرنا ہے، کچھ ایسے کام انجام دے جس کی وجہ سے واپس رحمت خدا میں شامل ہو جائے، مغفرت خدا ان کی شامل حال رہے۔ تو امیر المومنین سلام فرماتے ما اہمنی ذم، میرے لیے کوئی گناہ اہم نہیں ہے، جتنا بڑا گناہ ہو میں انجام دے سکتا ہوں، اگر یہ بات مجھے یقین ہو جائے امہلت بعدہ، بعد میں اس گناہ کے بعد مجھے مہلت مل جائے، حتی اصلی رکعتین واسأل اللہ العافیہ، 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے تو پھر کوئی گناہ میرے لیے کیا ہے، اہم نہیں، کیونکہ 2 رکعت نماز پڑھ کے واسأل اللہ العافیہ خدا سے مغفرت کی دعا کروں گا تو میرے گناہ معاف ہوتے ہیں اور مغفرت خدا شامل حال ہوتے۔ لیکن دعا نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے بخش دیے جائیں۔ بس نماز کو اہمیت ہے، نماز کے ذریعے سے خدا عالم کی مغفرت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور کس چیز سے مغفرت خدا حاصل ہوتی ہے، نہج البلاغہ کی 24 نمبر حکمت میں امیر المومنین سلام فرماتے ہیں من کفارات الذنوب العظام، بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان مغفرت خدا سے دور ہو چکا ہے، اب کیا کریں، اس کا کفارہ ادا کریں، کفارہ ادا کرے گا تو مغفرت خدا اس کی شامل حال رہے گی۔ کفارہ کیا ہے، بڑے بڑے عظیم گناہوں کا، فرماتے ہیں من کفارات الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف والتنفیس عن المکروہ، بڑے بڑے عظیم گناہوں کا کفارہ غمزدہ لوگوں کے غم کو دور کرنا ہے، ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اگر یہ 2 کام کرو گے تو آپ کے بڑے بڑے عظیم گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اور رب العالمین آپ کے لیے کیا کریں گے، اپنی مغفرت کو بھیج دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مغفرت خدا شامل حال رہے تو کیا کریں،
غم زدہ لوگوں کے غم کو دور کریں اور ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کو پوری کریں، ان کی احتیاج کو برطرف کریں، اور اس سے بڑھ کے کیا ہے جس کی وجہ سے مغفرت حاصل ہو جائے۔ یعنی کیا ہوتا ہے، انسان گناہوں کی وجہ سے، انسان خطاؤں کی وجہ سے مغفرت خدا سے دور ہو چکا ہے، اب کیا کرے کہ واپس مغفرت خدا ان کی شامل حال رہے۔ تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب ان گناہوں کو بخشوانے کے اس کے پاس طاقت و توانائی نہیں ہے، یعنی اتنے ان کے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا ہے، تو وہ ایک کام کرے، یہ ایک کام تمام گناہوں کو بخشوانے کا کیا ہے، ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یقدر علی ما یکفر بہ الذنوب، وہ شخص جو اپنے گناہوں کو بخشوانے کے طاقت و توانائی نہیں رکھتا ہے، گناہوں کے کفارہ ادا کرنے کے طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ کیا کرے؟ فلیکثر من الصلاۃ علی محمد و آل محمد، وہ محمد و آل محمد پہ صلوات زیادہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ وہ کام کیا کرے؟ بس ایک ہی کام کرے، جس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان گناہوں کا کفارہ نہیں دے سکتے ہیں، تو کیا کریں؟ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهَا تَهْدُمُ الذُّنُوبَ حَدْمًا، یہ زیادہ صلوات بھیجنا تمام گناہوں کو فنا کر کے رکھ دیتا۔ یعنی اگر آپ زندگی میں یہ کام باقاعدہ تاکید سے مولا کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيُكْثِرْ، زیادہ پڑھیں، ایسا نہیں کہ ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، دن میں زیادہ صلوات پڑھتے رہیں، تو کیا ہوں گے؟ گناہ، بڑے بڑے گناہ معاف ہوں گے اور مغفرت خدا شامل حال ہے۔ اور کس طریقے سے یعنی مغفرت خدا انسان کی شامل حال ہو سکتی ہے؟ تو ایمان ہے، ایمان سب سے بہترین عنصر ہے کہ اگر ہمارا ایمان خدا کے درگاہ میں، خدا و عالم کے متعلق، قیامت کے متعلق، اولیاء اللہ کے متعلق زیادہ مضبوط ہوگا تو کیا ہوگا؟ مغفرت خدا شامل حال ہوگا۔ سورہ طٰہٰ کی 73 نمبر آیت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساحروں کو بلایا، اب وہاں پہ ساحروں نے اپنا کرتب دکھایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا، تو کیا ہوا؟ ساحروں کو پتہ چلا موسیٰ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ اب نبی ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً کیا ہے؟ سجدہ کیا، سجدہ کر کے ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کے خدا پر۔ قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، پھر ایمان لانے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ ایک ہی بات، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اغرقتنا علیہ من السحر، ہم نے ایمان لائے پروردگار آپ کی درگاہ میں اس لیے کہ لیغفر لنا، تاکہ ہمیں بخش دیں۔ ایمان لانے کے ساتھ پھر بخشش امکان ہے، ممکن ہے، ایمان کے بغیر بخشش ممکن نہیں۔ اور کیا ہے جس کے ذریعے سے انسان کی مغفرت ہو جائے؟ تو ہے تقوی، انسان زندگی میں تقوی اختیار کرے۔ سورہ مبارک انفال کی 29 نمبر آیت میں خداوند فرماتے ہیں تقوی کے برکات یہ ہیں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر آپ تقوی اختیار کرو گے، تقوی کے معنی کیا ہے؟ یعنی خوف خدا آپ کے اندر، خدا کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ ان تتقوا اللہ، تقوی کے برکات یہ کہ یجعل لکم فرقانا، ہم آپ کو فرقان عطا کریں گے، یعنی حق اور باطل کو سمجھنے کی طاقت و صلاحیت عطا کریں گے۔ اور کیا کریں گے؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اور آپ کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ تقوی آنے کے ساتھ آپ کی کیا ہے؟ گناہ کو بخش دیں گے اور مغفرت خدا آپ کی شامل حال ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اور خدا بخش دے گا آپ کو، واللہ ذو الفضل العظیم، خداوند عالم بہت ہی عظیم فضل کا مالک ہے۔ اگر آپ کے اندر تقوی ہو تو فضل خدا آپ کے شامل حال رہے گی، مغفرت خدا آپ کے شامل حال رہے گی۔ اور خداوند عالم فرماتے ہیں کہ اگر مغفرت چاہتے ہو، مغفرت خدا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آپ کیا کرو؟ دوسروں کو معاف کرو۔ آپ کے اندر بھی یہ عنصر ہو کہ آپ کی رحمتیں اور برکتیں بھی دوسروں تک پہنچ جائیں۔ جب آپ کو اس طرف سے رحمتیں اور برکتیں دوسروں تک پہنچ جائیں تو رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں، مغفرتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ اسی لیے سورہ نور کی 22 نمبر آیت میں رب العالمین کس خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیا؟ سورہ نور کی 22 نمبر آیت میں دیکھیں دقت کے ساتھ کیا فرماتے ہیں؟
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اپنے مومن بھائیوں کو بخش دو، وَلْيَعْفُوا بخش دو، وَلْيَصْفَحُوا اور ان کی غلطیوں کو دل سے نکال دو۔ بخشنے کے بعد پھر ان غلطیوں کو دل میں رکھ کے نہیں بیٹھو، بخش دینے کے بعد کیا کرو، ان کو بھول جاؤ۔ پھر عجیب انداز میں کیا فرماتے ہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، آپ اپنے مومن بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ پھر جواب میں کیا کہتے ہیں، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، آئے آپ لوگ پسند نہیں کرتے ہو کہ خدا آپ کو بخش دے، یعنی خدا کی مغفرت نہیں چاہتے ہو۔ اگر خدا کی مغفرت چاہتے ہو تو آپ بھی دوسروں کو بخش دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، عجیب انداز میں خدا فرماتے ہیں کہ آپ خدا کی مغفرت کے کیا ہیں، امیدوار ہیں تو دوسروں کو بخش دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور خدا فرماتے کیا، جس کی وجہ سے مغفرت خدا شامل حال ہوگی وہ ہے رسول کی اطاعت اور خدا کی عبادت۔ یہ کام کرو گے تو مغفرت خدا آپ کی شامل حال رہے گی۔ سورہ نوح کی 3 اور 4 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرے خدا سے، ان اعبدوا اللہ واتقوا وَأَطِیعُونِ، یہ 3 کام، ان اعبدوا اللہ، خدا کی عبادت کریں، واتقوا اور خدا سے ڈریں، وَأَطِیعُونِ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اور میری اطاعت کریں۔ خدا کی عبادت ہو، خدا سے ڈرے اور میری اطاعت کریں تو کیا ہوگا، آگے جواب جزا یہ ملے گا، ان اعبدوا اللہ واتقوا وَأَطِیعُونِ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء۔ بس فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اگر خدا کی اطاعت کرو گے اور رسول، خدا کی عبادت کرو گے اور رسول کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا، فرماتے کہ یغفر لکم من ذنوبکم، آپ کے گناہوں کو خدا بخش دے گا۔ آپ خدا کی عبادت میں مشغول تھے، ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بڑے بڑے گناہ معاف ہو چکے ہیں، مٹ گئے ہیں۔ کیوں؟ خدا عالم نے یہ شرط لگائی کہ عبادت خدا کی اور اطاعت رسول کی ہو تو آپ کے گناہوں کو میں بخش دیتا ہوں۔ پھر گناہان کبیرہ سے اجتناب کریں۔ رب العالمین فرماتے کیا، اگر آپ سے چھوٹے چھوٹے گناہ اگر نہیں روکتے ہو، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہو تو حد الامکان کوشش کرے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عظیم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے نا، رب العالمین فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ تو گناہ صغیرہ کو میں خود سے معاف کر دوں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے کتنا کرم ہے ہمارے اوپر، مغفرت خدا کتنا وسیع ہے۔ دیکھیں خدا سورہ مبارک کی نساء کی 31 نمبر آیت میں فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر آپ وہ بڑے گناہ جن سے ہم نے منع کیا ہے ان سے اپنا آپ کو بچاؤ گے، چوری سے اپنا آپ کو بچا لیا، خدا نخواستہ خلاف عفت گناہوں سے اپنا آپ کو بچا لیا، شرک سے اپنا آپ کو بچا لیا تو نکفر عنکم سیئاتکم، آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم خود سے معاف کر دیں۔ آپ کو توبہ و استغفار کی بھی ضرورت نہیں، آپ بڑے گناہوں سے روکو گے، چھوٹے گناہوں کو ہم خود سے معاف کر دیں۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور آپ کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور بہترین چیز کیا ہے مغفرت خدا کے لیے، طلب استغفار کرنا۔ یہ پہلے پورا استغفار کا موضوع ایک دن پورا اس میں درس ہوا ہے کیا، استغفار کی اہمیت۔ اور ہمارے پاس آج کل یہ سارے مسائل پریشانیاں بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے گناہ ہیں۔ ان گناہوں کو اگر ہم نے بخشوا دیے، مغفرت خدا ہمارے شامل حال ہو گئی نا، تمام نعمتیں ہمارے لیے، تمام برکتیں ہمارے لیے۔ اور استغفار کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ تحریم کے 8 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خدا کی درگاہ میں توبہ کرو اور توبہ نصوح کرو، خالص توبہ کرو گے تو کیا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جواب میں کہہ رہے ہیں، جزا میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ کی طرف سے توبہ ہو، آپ کی طرف سے طلب استغفار ہو تو خداوند عالم عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ یہ توبہ کے بارے میں اتنی اہمیت ہے کہ خداوند فرماتے کیا، آپ توبہ کریں گے تو مغفرت خدا خاص طور پہ آپ کے لیے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جب صدر اسلام میں کیا ہوتا تھا، پیغمبر پاک نے مسلمانوں کے پاس مالی لحاظ سے بہت پریشانیاں تھیں، اب مسلمان بہت کم تھے دشمن کے مقابلے میں، اسی لیے ہر ایک مہاجر کو ایک انصار کے ساتھ دونوں کا عہد اخوت باندھتا تھا، اس کو بھائی بناتا تھا۔
ایک شخص تھا انصاری، بہت یعنی اچھا نیک بندہ، اس کے ساتھ ایک ثقفی خاندان کے ایک شخص کو بھائی بنائے، دونوں کے درمیان عقد و عقد باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد یہ دونوں بہت ہی محبت سے رہتے تھے، بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہو گیا، مسلمان ایک جنگ کے لیے نکلے، جہاد کے لیے جانا چاہ رہے تھے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم دونوں جائیں گے تو گھر میں کام کے لیے کوئی نہیں رہے گا، اسی لیے مرد انصاری نے کہا کہ آپ مدینے میں رہیں، گھر کے امور کو انجام دے دیں، میرے گھر کا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر کا بھی، میں جہاد کے لیے جاؤں گا، میں جہاد کے جو اجر و ثواب ہے اس کو حاصل کروں، اور آپ گھر کے کاموں کو انجام دے کے اس اجر کو حاصل کریں۔ اب وہ چلا گیا جہاد کے لیے، اور یہ دوسرا بندہ، دونوں بہت ہی مومن اور نیک تھے، خدا کی راہ میں کوشش کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، لیکن شیطان کیا کہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان نے قسم کھائی کہ صراط مستقیم میں بیٹھ کے آپ کے بندوں کو گمراہ کروں۔ اب جو ثقفی شخص تھا وہ گھر میں بیٹھا تھا اور کام کاج کر رہا تھا، اور اپنے بھائی جو انصاری تھا ان کے گھر کے امور کو بھی انجام دیتا تھا۔ ایک دفعہ کسی کام سے گئے مرد انصاری کے گھر میں، اب گھر میں گئے تو خاتون تنہا پایا، انصاری کی بیوی کو تنہا پایا، اور کیا ان کے دل میں گناہ کیا پڑ گیا، شیطان نے ابھار لیا، اور اس پہ کیا ہوا، حملہ ور ہوا۔ اب حملہ ور ہوا تو اس خاتون نے اپنے آپ کو بچا کے اپنے چہروں پہ ہاتھ رکھ کے چیخا چلایا، تو اچانک اس کو یاد آیا کہ میں نے خیانت کر رہا ہوں، میں اپنے بھائی کے ساتھ، جیسے بھائی ان کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں۔ پھر خداوند عالم نے ان کی ہدایت کی اور راستہ فراہم کیا، توبہ کرتے وہاں سے بھاگے، اور پھر مدینے میں یہ نہیں رہے، جا کے بیابان میں جا کے روتے رہے، چلاتے رہے، خدا کی درگاہ میں توبہ کرتے رہے۔ جب توبہ کریں تو اس طرح کریں، لیکن توبہ کر رہا تھا، پشیمان ہو رہا تھا۔ اب جنگ سے فارغ ہو کے واپس آ گئے، واپس آ کے مرد انصاری نے گھر میں آ کے ماجرہ پوچھا، تو کہا کہ بھائی آپ کا جو ثقفی تھا اس نے اس طرح خدمت انجام دے رہے تھے، ایک دن گھر میں آ کے میرے جو نا ناموس پہ حملہ ہوئے، اور میں نے اپنے آپ کو بچایا، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اسی دن سے ہم نے نہیں دیکھا، پھر مدینے میں لوگوں سے پوچھا، نہیں، اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ پھر یہ شخص مرد انصاری اس کو ڈھونڈتے ہوئے بیابان میں نکلے۔ اب بیابان میں دیکھا تو وہاں سے ایک رونے اور چلانے کی آواز آ رہی، جا کے چھپ کے دیکھا تو ایک بندہ جو سجدے میں سر رکھ کے چیختے چلاتے کہتے، خدایا میں نے اپنے بھائی، مومن بھائی کے ناموس کے ساتھ خیانت کی ہے، پروردگار مجھے بخش دے، آپ کی مغفرت نہیں ہو تو پھر مجھے نجات نہیں ہے۔ چیخ رہے چلا رہے، تو یہ بھائی جو انصاری ان کے دل میں رحم آیا، انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کا کام ہے، میرے بھائی کا کام ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جا کے بھائی کے ہاتھ پکڑ کے لاتے ہیں، چلو جاتے ہیں پیغمبر پاک کے پاس، پیغمبر پاک کی خدمت میں آیا تو سورہ مبارک کے آل عمران کی 135 نمبر آیت نازل ہوئی۔ ان کے شان میں دیکھیے خداوند عالم نے گناہ کے بعد بھی آیتیں نازل ہو سکتی، انسان توبہ و استغفار کرے۔ اب سورہ مبارک ہے آل عمران کی 135 نمبر آیت میں خداوند کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جو انہوں نے ایک فاحشہ کام انجام دیا ہے، ایک گناہ کا خلاف عفت کام انجام دیا، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر ظلم کیا، ذکر اللہ، فوراً ان کو یاد خدا آیا، فاستغفروا لذنوبہم، یاد خدا کی وجہ سے انہوں نے اپنے کیا ہے گناہوں پہ استغفار کرتے رہے تو کیا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، خدا کے علاوہ کون ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اس کے بعد پھر وہ گناہ میں اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا جزا کے طور پہ کیا فرماتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کا جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان کے لیے جنت ہے، اور اسے جنت جس میں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور پھر خدا نے فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا اچھا اجر و پاداش ہے اس طرح عمل کرنے والوں کے لیے۔ جب گناہ کے بعد گناہ پہ پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، رسوا ہو جائے، تو مغفرت خدا اس طرح آ رہی ہے۔ رب العالمین اعلان کر رہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کے اوپر خداوند عالم کی مغفرت، رب العالمین کی مغفرت۔ اور جب انسان کیا کرے، خدا کی درگاہ میں دعا مانگے، دعا کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، انسان کو مغفرت خدا حاصل ہوتی ہے، مغفرت رب العالمین حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ دعا انابہ رب العالمین کی درگاہ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا،
اس شخص کو جو فرعون والوں میں سے تھا، پھر ان کو مار دیا۔ مارنے کے بعد وہ ایک مکہ مارا تو فوقذ موسیٰ فقضى علیہ، سورہ قصص میں ذکر ہوا ہے کہ موسیٰ نے ایک مکہ مار دیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ہو گیا تو کیا کہ اب موسیٰ پریشان ہو گئے، ایک بندے کو تو قتل کیا، اب کیا کریں؟ خدا کی درگاہ میں انابت کیا، التجا کیا، دعا مانگی۔ کہا کیا؟ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگار میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، مجھے بخش دے۔ رب العالمین نے فوراً اعلان کیا، تصدیق کیا، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب العالمین فرماتے فغفر لہ، ہم نے اس کو بخش دیا۔ تو کے گناہ کرنے کے بعد خدا سے کٹ نہیں جائے، خدا کی درگاہ میں آ کے دعا مانگ۔ سورہ مبارک کی قصص کی 16 نمبر آیت میں خدا فرماتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ لیا، ہم نے ان کی دعا قبول کر کے ان کو بخش دیا، مغفرت ان کی شامل حال ہوئی۔ اور دعا کے لیے کیا کریں؟ اولیاء اللہ کی، جب مغفرت خدا چاہتے ہیں تو اولیاء اللہ کی دعا حاصل کریں۔ اولیاء اللہ جب آپ کے لیے دعا کریں گے، خدا کے نیک بندے کبھی ہمیشہ اپنے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں، لیکن کبھی کیا کریں؟ اسی طرح کلاس میں کوئی تبرک لے کے آئے یہاں پہ، ہم سے بھی کیا کریں؟ مغفرت کی دعا لیں گے تو انشاءاللہ خدا کی مغفرت شامل حال رہے گی۔ اسی لیے دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا، یوسف کو کتنا ستایا، باپ سے دھوکہ دے کے فراڈ کے ساتھ لے کے گئے، بھائی کو لے جا کے کنویں میں ڈال دیے، پھر کنویں سے جا کے خدا کا فضل و کرم تھا، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے۔ بعد میں قحط سالی کی وجہ سے بھائی سارے شرمندہ ہو گئے، یوسف کے پاس گئے اور پتہ چلا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ اب اتنے سارے بڑے گناہوں کے بعد کیا ہو گئے؟ سورہ یوسف کی 97 اور 18 نمبر آیت میں آگے کیا ہو گیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نبی اللہ کی خدمت میں آگے کیا کہا؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ پروردگارا، خدا سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے، کیا کہتے ہیں؟ بھائیوں نے غلطی کی، خطا کی، جا کے ولی خدا سے دعا منگوا گئے، کہتے ہیں قالوا یا ابانا، اے ہمارے بابا، استغفر لنا، ہمارے گناہوں پہ مغفرت کی دعا کریں، ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں، انا كنا خاطئین، بے شک ہم نے خطا کیا، ہم نے اپنے بھائیوں کو ستایا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال سوف استغفر لکم ربی، میں ضرور اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، میرا رب تو بخشنے والا اور رحیم ہے، مہربان، آپ کو بخش دے گا۔ اور بعد میں ان کو بخش دیا۔ بس کیا کریں؟ انسان کوشش کرے اس دنیا میں مغفرت خدا شامل حال رہے۔ اگر مغفرت خدا شامل حال رہے گی تو اسی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور مغفرت خدا کے لیے بہت سارے آیات ہیں، چند آیات یہاں پہ بیان کیے کہ ایمان کے ذریعے سے، اور کیا ہے؟ لوگوں کی مدد کریں، من کفارات الذنوب العظام۔ اور سورہ احزاب کی 35 نمبر آیت میں 10 لوگوں کے بارے میں خدا بیان کرتا ہے۔ ان 10 لوگوں کے لیے خدا و نرم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ان کے لیے، سورہ احزاب کی 35 نمبر آیت، ان 10 لوگوں کے لیے خدا و نرم فرماتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے مغفرت کو خاص کیا ان کے لیے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ کس خوبصورت انداز سے خدا و نرم فرماتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ 10 لوگ ہیں، ان کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان لوگوں کے لیے خدا نے اعد تیار کیا، آمادہ کیا، مغفرتن، اپنے مغفرت کو آمادہ و تیار کیا، واجرا عظیما، اور اجر عظیم ان لوگوں کے لیے تیار کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے ہو جائے، وہ کون ہیں؟ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مردوں کے لیے اور مسلمان خواتین کے لیے، والمؤمنین والمؤمنات، مسلمان کیا ہے؟ مومن مردوں کے لیے اور مومن خواتین کے لیے، اور والمتصدقین والمتصدقات والقانتین والقانتات، خدا کی راہ میں قنوت، خضوع و خشوع دکھانے والے مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والے خواتین کے لیے، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، خدا کی راہ میں صبر کرنے والے خواتین کے لیے، اور والخاشعین والخاشعات، خدا کی راہ میں خضوع خشوع کرنے والے مرد اور خواتین کے لیے، والصائمین والصائمات، خدا کی راہ میں روزہ رکھنے والے مرد اور
خواتین کے لیے، والحافظین فروجہم والحافظات، اور ان مردوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں اپنے کیا ہے حیا کا اہتمام کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مردوں اور خواتین کے لیے، والذاکرین اللہ کثیرا، اور وہ مرد جو خدا کے ذکر زیادہ کرتے ہیں، یاد خدا زیادہ کرتے ہیں، اور وہ خواتین والذاکرات جو خدا کی یاد زیادہ کرتے ہیں، اعد اللہ لہم مغفرتا، اللہ نے رب العالمین نے اپنا کیا ہے اپنی مغفرت کو ان کے لیے خاص کر کے آمادہ کیا، وہ اجر عظیم، اور اجر عظیم ان کے لیے تیار کیا۔ خداوند عالم کی درگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند عالم ہمیں بھی رب العالمین اپنے اسی اور روایت میں بھی کہ بارش کے نزول کے وقت مغفرت خدا رحمت خدا شامل حال ہوتی ہے، اسی موسم میں رب العالمین کی درگاہ میں دعا کرتے ہیں انہیں آیات کے واسطے دے کہ پروردگارہ ہمارے لیے بھی اپنے رحمتوں اور برکتوں کو مغفرتوں کو نازل فرما، اور اسی درس کے صدقے میں اسی قرآن کریم کی آیات کے صدقے میں پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہمارے تمام زندہ مومنین عزیز و اقربا ہمارا دنیا کے جہاں کہیں بھی امیر المومنین کے محبین زندگی گزار رہے ہیں، امیر المومنین کے صدقے میں ان سب کی مغفرت فرما، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔